السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ صفحہ پلٹنا یا کتاب بند کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اس سے مت پوچھو جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے پوچھو جو کسی کو کھو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتی تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو تو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دوگنی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ انہیں بڑھاپے میں تم بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کا دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ دکھ، دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اپنے لوگ، ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑے سے پیٹتے ہیں پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن، شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدت محبت کرتا ہو۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے امید نہیں سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا وقت، جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ ہمت، اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اللہ کا ساتھ، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ خوبصورت دل، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اعمال، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ نماز کی فکر میں اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ، دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ
نبیوں کو نہ ملتی نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ قدرت، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ توکل، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والوں کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹے کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ دعا، جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔